إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد پر باقاعدہ خوشخبری دیا کرتے تھے کہ تمہیں ایک ایسے مہینے نے آ لیا ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو لے کر یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی رمضان کی آمد پر کسی کو کہے رمضان مبارک تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس مہینے کی آمد پر بشارت دی ہے. اور یہاں معروف ہے مبارک علیکم الشہر، معنی وہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں رمضان مبارک یا ماہ رمضان مبارک. تو یہ جائز ہے، اگرچہ بعض علماء نے اسے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خوشی کے موقع پر آپ نے اس کو خوشخبری دی ہے، اور یہ کوئی ہر ہفتے آنے والی، ہر روز آنے والی خوشخبری بھی نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا سال میں ایک مرتبہ آغاز ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں، ایک حسین انقلاب. انقلاب تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک اچھی بلی حکومت کو گرا کے ایک بدترین حکومت کو لے آنا، یہ بھی انقلاب ہے. لیکن ہمیں اپنے اندر ایک حسین انقلاب لانا. بے نماز تھے نمازی ہو جائیں، اور صرف رمضانی نمازی نہ بنیں. ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ٹولہ، بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ ان مسلمانوں کے ہاں جو رمضانی نمازی ہوتے ہیں. رمضان کے مہینہ میں ٹکا کے نمازیں پڑھیں گے، اور رمضان گیا اور نمازیں گئی. عید کے ساتھ ہی وہ نمازوں کو الوداع کر دیتے ہیں. ایسے نمازی نہیں چاہیے. پکے نمازی بنیں. اپنے اندر حسین انقلاب لانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینہ میں کسی نے کہا ہے کن ربانین، اللہ والے بنو، ربانی رب والے بنو، ولا تکن رمضانین، رمضانی نہ بنو. ایسا نہ ہو کہ آپ رمضان کے مہینہ میں نیک پاک باز
آپ کو دیکھنے والے آدمی کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا نیک، لیکن رمضان گزر جائے تو وہی پرانے ہتھیار پھر نکال لیں، رمضانی نہیں رحمانی ہو جائیں، اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کریں۔ یہ انقلاب نمازوں میں ہو، روزے میں ہو، صدقات و خیرات اور خاص طور پر زکوٰۃ میں ہو، حج و عمرہ میں ہو، ہر میدان میں، اخلاق کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ کل تک ہم کیا تھے بھول جائیے، آج ہمیں کیا ہونا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ میں ہمیں اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان ثابت کرنا ہے، اور مجھے آپ سے سند نہیں چاہیے، آپ کو مجھ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ ہم تیرے بندے بن گئے ہیں۔ پہلے اگر نہیں بھی تھے تو اب بن گئے ہیں اور بنے رہیں گے۔ اگر رمضانی ہوئے تو پھر بنے رہیں گے والی بات تو ختم ہو گئی نا، وہ تو ایک خاص پیریڈ آیا 30 دن کا یا 29 دن کا، اور یہ پیریڈ نکل گیا اور ہمارے وہی چلن دوبارہ پرانے۔ اللہ رب العزت سے عہد کریں کہ یا اللہ اس مہینہ میں ہمارے دلوں کو نرم کیا ہے، ہمارے دلوں کو مسجدوں کی طرف موڑا ہے، ہمارے دلوں کو مستقل مسجدوں کے ساتھ اٹکا دے۔ کسی نے آمین نہیں کہا۔ میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ اٹکا دے، مستقل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنتے جائیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں، بال ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں، جبکہ حدیث میں مطلق ہے فی ظلہ، اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ ان 7 لوگوں کی بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ان پر تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ ابھی اذان ہوئی، پہلے سے وضو کر کے تیار ہے اور مسجد میں آنے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے، اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے۔ ہم تو گھر والوں کے ہاتھ بٹانے کو عیب سمجھتے ہیں نا، یہ کوئی مردانگی تھوڑی ہے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، اور کچھ بٹاتے ہیں تو پھر بہت ہی بٹاتے ہیں، گھر والی کو کچن سے فارغ کر دیتے ہیں۔ حد سے کہیں بھی نہ گزریے، نہ ہاتھ بٹانے میں اور نہ کچن سے یا گھر کے کام کاج سے بھاگنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہوتے، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے یا گفتگو میں مصروف ہوتے، اذان ہوتی تو ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں، جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں۔ اذان ہوئی اور مسجد کی طرف۔ یہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی مسجدوں کے ساتھ اٹکا دے۔ اس مہینے میں ہم نے یہ انقلاب لانا ہے کہ ہر میدان میں جس میں ہم پچھلے دنوں میں بہت کمزور رہے ہیں، نمازیں باجماعت پڑھی، بے جماعت پڑھی، بر وقت پڑھی، بے وقت پڑھی، جو بھی ہوتا رہا، اس مہینے میں ڈٹ کے نمازی اور پھر آئندہ پکے نمازی اللہ ہمیں بنا دے۔ اور صرف نماز ہی نہیں،
ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا ہوا ہے کہ پکا نمازی مسیت والا ہو جائے، ہمارے کہتے ہیں مسیتڑ، پنجابی میں لفظ ہے مسیتڑ، یعنی جو مسجد والا ہو گیا، 5 وقت کا نمازی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت اس کی، اس کے باپ کی، اس کی خالہ کی، یہ جنتی ہو گیا، جبکہ جنت پانے کے لیے اور بھی کچھ کام ہے، صرف نماز نہیں، پورے اسلام کو اپنانا ہوگا۔ صرف نماز کافی نہیں، نماز بہت اچھی بات، یہ حدیث کئی مرتبہ ذکر ہوئی ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ جس کا نماز کا موضوع اچھا ہو گیا آگے سارا معاملہ ہی سدھر گیا، جس کا نماز کا موضوع بگڑ گیا آگے کا معاملہ بگڑا ہی بگڑا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ستون پر بھی تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی نا۔ آج کل آپ کہیں گے کہ آج تو بہت ساری بلڈنگیں بغیر ستون کے قائم، کتنی چاروں طرف دیوار ہے، وہ تو ستون ہی بنایا ہوا ہے نا۔ یہ تو انجینئروں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے درمیان سے ستون نکال دیے، اللہ رب العزت نے عقل دی ہوئی ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ستونوں والی بلڈنگ ہے تو ایک ستون پر قائم نہیں رہتی، اس کے لیے کئی ستون چاہیے۔ اور اسلام کی بلڈنگ کے کتنے ستون ہیں؟ 5۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، اور ان میں کلمہ یعنی اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کا روزہ، اور اس کے بعد حج۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کی طاقت ہو کہ وہ بیت اللہ تک جا سکے۔ آدمی غریب ہے، آدمی فقیر ہے، اس پر کوئی حج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور دولت مند بھی ہو۔ اور دولت مند ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ملٹی ملینر ہو۔ ہمارے یہاں دولت مند کا لفظ عموماً ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو بے شمار پیسے کے مالک نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کا مکہ تک جانے کے لیے آنے جانے کا کرایہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور اتنے دنوں کے لیے پیچھے گھر والوں کا خرچہ، یہ دولت مند ہے۔ اگر اتنا خرچہ موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اسے حج کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر یہ انقلاب لانا ہے کہ ہر معاملے کو دیکھیں گے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر معاملے میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلہ کو لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دولت دی ہوئی ہے، مالا مال کیا ہوا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے۔ اتنی دولت، کمپنیاں، فیکٹریاں، ملیں، ہوٹلز، اتنا کچھ ان کے پاس ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ایک آدمی سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اس وقت کتنی دولت ہے، تو اس نے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ میں اس 1 سیکنڈ کی تو بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، اگلے سیکنڈ کی نہیں بتا سکتا۔ یعنی دولت جمع کرنے کا، دولت آنے کا میٹر اتنا تیز چل رہا ہے کہ میں اب کا بتا سکتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن اگلے منٹ کا مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس کتنی ہو جائے گی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ رب العزت نے نوازا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے دولت دی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو کہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے اس بے شمار دولت میں سے تھوڑا سا مانگا ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%، 2.5%۔ اب پہلے اللہ رب العزت 100 ریال دے گا، پھر 2.5 مانگے گا،
اللہ رب العزت 1000 ریال دے گا، 25 ریال مانگے گا، اللہ رب العزت 1,00,000 ریال دے گا، کتنے مانگے گا؟ 2,500۔ کیلکولیشن تو آپ سب کو ماشاءاللہ اچھی آتی ہے۔ 1,00,000 میں سے صرف 2,500۔ اب دیکھو ایک طرف لاکھ کا اماؤنٹ کتنا بڑا ہے، 1,00,000، اور دوسری طرف ہے صرف 2,500۔ اللہ نے 1,00,000 دے کے کہا کہ 2,500 واپس کر دو، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے۔ 1,00,000 دے کر آج دنیا میں آپ سودا کر کے دیکھیں، کسی کے ساتھ بات کر کے دیکھیں، جیب سے نوٹ نکالے، کسی کو کہے کہ لو جی یہ 1,00,000 تمہارا ہوا، اس 1,00,000 کے تم مالک ہو میری طرف سے، اور اسی آدمی کو اگلے منٹ میں آدمی کہے کہ یار 2,500 مجھے دے دو، مجھے کوئی کام پڑ گیا، یاد آ گیا مجھے۔ اب وہ 2,500 دیتے وقت دل پہ چوٹ آ رہی ہے، 2,500 مجھ سے واپس۔ اللہ کے بندے ابھی 1,00,000 اس نے دیا، اور اللہ رب العزت کو کوئی کام نہیں پڑتا، اللہ رب العزت کو کوئی حاجت، کوئی مجبوری نہیں، وہ احد الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ واپس مانگ رہا ہے ہمارے ہی لوگوں کے لیے۔ کس کو دینا ہے؟ خالہ کو دیجئے، چچا کو دیجئے، ماموں کو دیجئے، پھپھو کو دیجئے، بھائیوں کو دیجئے، بہنوں کو دیجئے۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان سب جگہوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی سگی بیٹیوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹی کی شادی کر دی، آپ کے نان و نفقہ سے وہ بیٹی نکل گئی، اب بیٹی کا شوہر جو ہے وہ کسی وجہ سے غریب ہو گیا، بیٹی کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، بچے بھی ہیں، اب آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہی معاملہ بیٹے کا ہے، شادی شدہ بیٹا ہے، غریب ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا ثواب دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے لوگوں کو زکوٰۃ دو گے، صدقہ و صلہ، 2 ثواب ہوں گے، صدقہ دینے کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسروں کو دیں گے، غیر رشتہ دار کو دیں گے تو صدقہ، اپنے کو دیں گے تو صدقہ و صلہ، 2 گنا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور اگر پیسہ اکٹھا کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں، سونا اکٹھا کر لیں، چاندی اکٹھی کر لیں، لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہ ادا کریں، تو ان کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں نے پڑھی ہے۔ آغاز میں والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے کہ اے میرے نبی، جو لوگ دولت مند ہیں، سونا چاندی کے مالک ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو انہیں بشارت دے دو۔ فبشرہم، بشارت کا لفظ تو معروف ہے نا، ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے خوشخبری۔ اگر کسی کے یہاں بیٹا ہو تو خبر نہیں دیتے لوگ، خوشخبری دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ نے یہاں خوشخبری کہا ہے، جو سونا چاندی کے مالک ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے میرے نبی ان کو خوشخبری دے دو۔ اور یہ خوشخبری کس بات کی ہے؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ گویا کہ دردناک عذاب کی ان کے لیے خوشخبری جو ہے الٹے معنوں میں ہے۔ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو کہ انہوں نے
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال کو خرچ کرنے سے انکار کیا، اور ساتھ ہی فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے۔ سونا چاندی جیسے لوہے کو تو عام کرتے ہیں نا، لوہے کو تو میں نے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ گرم کرتے ہیں، ایک دم آگ کی طرح وہ ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ سونے کو تو سب لوگوں نے دیکھا نہیں نا، کیونکہ یہ ذرا تھوڑی اسپیشل چیز ہے، اس کو تو گرم بھی کرتے ہیں خاص جگہوں میں۔ لوہا تو کھلے عام بھٹی لگائی ہوئی ہے، گرم کر رہے ہیں، ہتھوڑے لیے ہوئے ہیں۔ سونے والی فیکٹریاں ذرا اسپیشل ہیں، دیکھا نہیں لیکن ہوگا وہی جیسے لوہے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے پہلوؤں پر، جباہہم یہ چہرہ، جنوبہم یہ پہلو دائیں بائیں، اور ظہورہم ان کی پشتیں، یعنی ان کو اس سونے کے ساتھ داغا جائے گا، اسے آگ کی طرح گرم کر کے ان کے چہرے پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر اس کے ساتھ داغ لگائے جائیں گے۔ اگر سونا ہے اور خرچ نہیں کرتے تو اس کا پھر انجام یہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا جو تم نے ذخیرہ بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تمہیں دیا تھا پہنو، تمہیں دیا تھا استعمال کرو، آپ کی بہو بیٹیاں بیویاں استعمال کریں، لیکن اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں۔ تم نے اس کو کنز بنا لیا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا چاندی جو تم نے اپنے لیے خزانہ کر لیا تھا۔ خزانہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس تولے ماشے رتیاں اور چھٹانکے نہیں بلکہ کلوؤں کے حساب سے سونا ہے۔ یہ تولے ماشے چھٹانکے چھوٹے گزر گئے نا پہلے، یہ نوجوانوں کے دور کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے دور میں یہ رہیں۔ چھٹانک، رتی سے شروع ہوتا تھا، کہتے تھے رتی ایک چاول کے دانے کے برابر ہوتی ہے، رتی، پھر ماشا، پھر تولا، پھر سیر۔ اور آج کل کیا آ گیا ہے؟ آج کل ہلکا پھلکا کام آ گیا، گرام، کے جی۔ اب کے جی سے کام چل رہا، کے جیوں کے حساب سے کر لیتے ہیں، سیروں کے، کے جیوں کے، کلوؤں کے حساب سے سونا ہے، اور اس کی سال بہ سال ناپ تول کر زکوٰۃ 2.5% دے دیتا ہے۔ یہ خزانہ نہیں ہے، یہ خزانہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 20 تولے بھی سونا ہو، بلکہ میں کہوں گا کہ 8 تولے بھی ہو، 7.5 پہ جا کے زکوٰۃ شروع ہوگی نا، 75 گرام 80 گرام پہ زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ کنز ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کے بہت زیادہ تو نہیں ہے نا، لیکن اگر مثال کے طور پر یہ قلم کے سر کے برابر بھی سونا ہو جائے، بڑے سونے والے کے پاس تو بڑا مال بنے گا نا۔ اگر کسی کو اتنا سا لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے اس کے چہرے پر، پہلوؤں پر، اس کی پشت پر لگایا جائے، برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر بغیر زکوٰۃ ادا کیے سونا چھوڑ گئے، سونا اپنے ساتھ بھی تو کوئی نہیں لے کے جائے گا نا، بغیر زکوٰۃ ادا کیے سونا آپ کے پاس ہے، آپ کو یہیں چھوڑ جانا ہے، لیکن عذاب جو ہے وہ گھر والے نہیں بھگتیں گے، عذاب آپ ہی بھگتیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سخت عذاب کی خبر دی ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم
فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اکٹھا کیے رکھے ہوئے تھے۔ تم نے خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، آج اس کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہمارے لیے زکوٰۃ کو بھی بنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کر دی 2 حدیثوں میں، 2 حدیثوں میں خاص طور پر، اور ان 2 حدیثوں میں معروف ہے۔ ایک حضرت جبرائیل امین والی حدیث، میرا حال آپ سب کو آتی ہوگی یا نہیں؟ حضرت جبرائیل آئے، آ کے سامنے بیٹھ گئے، سوال کرنے شروع کر دیے، آپ نے پہچانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، صحابہ نے پہچانا نہیں۔ اب تو یاد آئی نہیں، اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیے کیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے کیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان بتائیے کیا ہے۔ اخبرنی عن الساعہ، 4 سوال کیے، پہلے 3 کا آپ نے جواب دے دیا، چوتھے کا کہا مجھے بھی معلوم نہیں، قیامت کب آنے والی۔ تو اسلام کے ارکان بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی اس میں ذکر فرمایا۔ اور بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 5 ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ ہی کی آیت 103 میں ارشاد فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی ان کے مال سے صدقہ، فرض صدقہ لے لو، یعنی زکوٰۃ لے لو، اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر رہے ہیں۔ تطہرہم، آپ ان کے 2.5% صدقہ لے کر ان کے مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ وتزکیہم، اور تزکیہ کا معنی بنانا بھی ہوتا ہے، تزکیہ کا معنی پاک کرنا بھی ہے اور بڑھانا بھی ہے۔ ان کے مال سے 2.5% لے کر ان کے مال کو بڑھاؤ، ان کے مال کو پاک کر دو، ان کے مال کو محفوظ کر دو کہ نہ چور اٹھائے گا نہ ڈاکو اٹھائے گا، مال محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم جب دیا تو اس پہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہر آدمی ہر حال میں جو کچھ ہے وہ دے۔ 52.5 تولے چاندی سے اس کی قیمت سے کم پیسے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے آج کل؟ یہاں کہا گیا کہ 1,700، 1,700 تقریباً، اور پاکستان میں 80,000 تقریباً، 80,000 غالباً گورنمنٹ نے مقرر کر دیا ہے کہ 80,000 سے اگر زیادہ ہے تو زکوٰۃ لے لیں گے۔ یہ جو بینکوں میں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اور اگر انڈیا کے روپے اس سے کم و بیش بنتے ہیں تو بہرحال 1700 ریال کے کتنے روپے بنتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اپنے اپنے پیسے کا حساب ذرا زیادہ ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کے پاس 1700 ریال ہے، 1700 ریال کے پاؤنڈ، ڈالر، انڈین روپیہ، پاکستانی روپیہ یا بنگلہ دیش کا ٹکا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، اور جا کے یمن والوں کو، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، کہا یمن والے کو جا کے کہنا کہ اللہ نے تم پر توحید و رسالت اور نماز، جیسا کہ ارکان کی ترتیب ہے، توحید و رسالت اور نماز کے بعد تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ زکوٰۃ صدقہ، جس کو فرض صدقہ کہتے ہیں، 5 نمازیں 24 گھنٹے میں اگر وہ 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کہہ دو کہ تم پر اللہ نے فرض صدقہ بھی عائد کیا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی تم پر فرض کی ہے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ دیں تو ایسا بھی نہیں کہ اس زکوٰۃ کو آپ کہیں لے جائیں گے، بلکہ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم،
مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی آپ کے اپنے مابین ہی رہے گی۔ اس ٹکڑا سے، یہ ٹکڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے سے ہے نا، کوئی آج تو حدیث نازل نہیں ہوئی نا، لیکن پہلے کچھ لوگوں کے شاید توجہ نہیں تھی۔ اب اس پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے کہ جس ملک میں کسی کی زکوٰۃ نکلے اسی ملک میں وہ زکوٰۃ کو خرچ بھی کرے۔ پہلے یہ تھا کہ باہر کے ملکوں میں بیچتے تھے، مختلف علاقوں میں۔ بعض تو ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم نے اس راستے کو بند کر دیا، ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں غلط جگہوں پہ پیسہ بھیجنا، غلط لوگوں کو پیسہ بھیجنا، جس کے نتیجہ میں بہت ساری غلط کارروائیاں کی گئیں، دہشت گردی کی کارروائیاں۔ ایک تو یہ بات آڑے آئی کہ باہر پیسہ بھیج کر لوگوں کو دہشت گردی کے لیے مال دیا جاتا ہے، تمویل۔ اور دوسرے یہ الفاظ جو ہیں ان کا معنی سمجھ میں آ گیا بالکل، جمع کے تؤخذ من اغنیائہم، زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور انہی کے غریبوں پر تقسیم کی جائے گی۔ جن مالدار لوگوں سے لی جائے گی انہی کے رشتہ دار، قریب میں رہنے والے، احباب، جان پہچان والے، یعنی اسی ملک میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے باقاعدہ ہدایت کر دی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ موجود ہیں، آپ کی زکوٰۃ تو یہاں نکلے گی نا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے دائیں طرف بلڈنگوں کا مالک ہے، یہ کمپنیوں کا مالک ہے، یہ بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، میں زکوٰۃ کس کو دوں؟ ادھر ادھر دیکھا، کوئی خاص آدمی نظر نہیں آیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو اجازت ہے کہ بہتر، جائز، صحیح جو پراپر چینل ہیں ان راستوں سے اب آپ اپنے ملک میں زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی چینل اختیار نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو کسی اور چینل میں پھنسے ہوئے۔ حالات تو ظاہر ہے کیسے ہیں نا، جو صحیح طریقے ہیں ان طریقوں اختیار کر کے اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو آپ کے ملکوں میں ہیں ان کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی نہ ملے تو، ورنہ انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں میں وہ دوبارہ تقسیم کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، مال اللہ نے دے دیا ہے لیکن 2.5% حساب ہی نہیں کیا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ حساب بھی بڑے عجیب عجیب کرتے ہیں۔ یہ پلاٹ تو میں نے اس لیے لیا ہے کہ کسی وقت بچے کی پڑھائی میں کام آ جائے گا، ایک پلاٹ یہ ہو گیا۔ اور یہ جو بڑا والا پلاٹ ہے نا، یہ میں نے رکھا ہوا ہے روک کے کہ بچی کی شادی کے لیے اس کو بیچیں گے، بچی کی شادی کر دیں گے۔ تیسرا پلاٹ کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، اب کہاں جائیں گے، کہاں تک جائیں گے لے کے اونچ نیچ کو؟ آپ گھر کے اندر سونا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ 7 تولے میری ماں کا، 7 تولے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، یہ 7 تولے میری ماں کا، یہ 7 تولے میری بیوی کا۔ 2-3 بیٹیاں ہیں، زیادہ نہیں، 2-3 تو مومن گھروں میں ہوتی ہی ہیں نا، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، کچھ کے گھروں میں زیادہ ہیں، تو یہ ایک کا، یہ منجلی کا، یہ بڑی کا، یہ چھوٹی کا۔ گھر میں ڈھیروں سونا ہے، 2-3-4-6 پلاٹ بھی ہیں، میرا خیال ہے کچھ ملگیاں، دکانیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن زکوٰۃ کی طرف نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں تو بٹی بٹائی پہلے سے۔ اللہ سے ڈریں
اللہ کی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں آنے والی. اللہ کا ترازو جب قائم ہوگا وہاں کوئی غلطی نہیں ہوگی, وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا. یہاں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں, اللہ کے ساتھ چیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی کوشش ہے, اگرچہ ہم یہ کر نہیں پائیں گے. کتنے سال تک یہ پلاٹ اور یہ دکانیں اور یہ فلیٹ ہمارے رہیں گے؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے, اس دن کی تیاری کریں. شیخ نے شروع میں ایک بات کہی تھی, تقویٰ کیا ہے؟ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دینا, جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کر لینا. یہ تقویٰ, چونکہ خطبہ کے شروع میں تقویٰ کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں تفصیل سے ذکر آج نہیں کرتا, ایک چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی ہے اور بڑی فرسٹ کلاس. تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل, اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو. والعمل بالتنزیل, دوسری چیز یہ کہ شریعت پر عمل ہو, یعنی ممنوع چیزوں کو چھوڑنا, جن کا حکم دیا گیا ہے ان پہ عمل کرنا. والقناعۃ بالقلیل, اور تھوڑے پر قناعت کرنا, جو اللہ نے دیا ہوا ہے الحمدللہ. ساتھ والے کی بلڈنگ دیکھی, اندر ہی اندر جل رہا ہے. کسی کی فیکٹری دیکھی, آگ لگی ہوئی ہے, اب تمہیں کیا تکلیف ہے, اللہ نے اسے دیا ہوا ہے. کسی کا مال دیکھا, اس سے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا. القناع بالقلیل, جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر قناعت کریں الحمدللہ. اپنے اخراجات کو مینج کریں. ہم اپنے گھر میں ہر چیز ہائی فائی لگژری مٹیریل رکھنا, کیونکہ پڑوسیوں کے گھر میں جو صوفے ہیں وہ کتنے فرسٹ کلاس ہیں, ہمیں تو لانے ہیں, ہمیں تو چاہیے. ان کے گھر میں فلاں چیز ہے, ہمارے گھر میں تو ہے ہی نہیں. اب یہ ہائٹ چھوڑ دیجئے, حیدرآباد والے بھی چھوڑ دیں اور دوسرے بھی چھوڑ دیں. پڑوسیوں کو دیکھ کر اپنی گال کو لال مت کرو, ورنہ جہنم, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے گرم کر کے. القناع بالقلیل, جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اس پر ہی قناعت کرو, اسی کو مینج کرو اور اسی میں انشاءاللہ خیر ہو. اور یقین مانے کہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ پتی لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کروڑ پتی ہے اور ایک بیچارہ بڑی مشکل سے چائے کی پتی لا کے اپنا گزارا کر رہا ہے, بڑے مزے سے ہے, کوئی پریشانی نہیں. پوچھو کیا؟ الحمدللہ, کیونکہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے, جو اس نے دینا ہے دے رہا ہے, اور جتنا دے رہا ہے ہم مینج کر رہے ہیں, کام چل رہا ہے. تیسری چیز القناعۃ بالقلیل, تھوڑے پر قناعت. اور چوتھی چیز ہے والاستعداد لیوم الرحیل, جس دن یہاں سے رخصت ہونا ہے اس دن کی تیاری کرنا. یہ ہے تقویٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں. تقویٰ اختیار کرنا چاہیے, بہت 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 کرتے کرتے کہیں آگے نہ نکل جائیں. اللہ نے جسے مال دیا فلم یؤدی زکاتہ, اور اس کی زکات نہیں دیتا, مسل لہ مالہ شجاعا اقرا, قیامت کے دن اس کا مال جو ہے بہت بڑا. شجاع کا معنی ہمارے اردو میں تو ہوتا نا بہادر, شجاع کا معنی بہادر, اور عربی میں بھی شجاع لفظ ہے بہادری کے لیے, لیکن ایک شجاع کا معنی ہے بہت بڑا سانپ, بہت بڑا اژدہا. اقرا, گنجا. اقرا بھی ہے, لہو زبیبتان, اور اس کی آنکھ پر دو زبیبہ, زبیبہ کہتے ہیں منکے کو, یعنی 2 دانے ہیں, دونوں آنکھوں پر 2 دانے ہیں. اب دیکھیں نیچے آنکھیں ہوں, اوپر 2 دانے گول ہوں. زہریلا ہونے کی علامت ہے کہ وہ اتنا زہریلا ہوگا, اور کرے گا کیا؟
یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آ کے اس کو اپنے توق میں لپیٹ لے گا، یعنی اس کو لپیٹ لیا، اب جہاں جہاں اس کا جی چاہے گا وہ ڈنگ مارے گا۔ یاخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقہ، اپنے وہ منہ میں، اب ظاہر ہے کہ بڑا سانپ ہوگا تو منہ اتنا سا تو نہیں ہوگا نا، منہ بھی اس کا بڑا ہوگا، اپنے منہ میں وہ لے لے گا اور کہے گا، کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ کنز اور خزانہ ہوں جس کو تم نے اپنے، جس پر تم اس وقت سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو جملہ ہے کہ اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ جملہ اگر اس حدیث کو دیکھیں تو دیکھو کیسا فٹ آ رہا ہے۔ دنیا میں یہ سانپ بن کے دولت پر بیٹھا رہا، زکوٰۃ نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کیا، بخیل پرلے درجے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یہی دولت سانپ بن کے اسے آ کے ڈسے گی، اسے آ کے کاٹے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ذمے اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں لگائی ہیں ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے ہمیں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس کو ہم انقلاب کا مہینہ شمار کریں، اپنے لیے انقلاب کا مہینہ بنائیں، اور انقلاب میں ایک پھر آگے لفظ استعمال کیا تھا حسین انقلاب، برا انقلاب نہیں، تبدیلی نہیں ہمیں صرف چاہیے۔ یہ تو کوئی سیاسی سا لفظ ہو گیا ہے، ہمیں صرف تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں بہترین تبدیلی چاہیے۔ پہلے جتنی بدکاریاں، جتنے گناہ، جو کچھ بھی تھا ہو گیا، اب ہمیں بہترین تبدیلی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے بھلے مومن مسلمان بن جائیں۔ اور جو صدقہ ہے وہ کہاں لے کے جانا ہے؟ زکوٰۃ نکالیے، صاحب کیا، تھوڑے سے منٹوں میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زکوٰۃ کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس آیت نمبر 60 ایک ہی آیت میں 8 جگہ ذکر کی گئی ہے۔ کتنی جگہ ہیں؟ 8۔ انما الصدقات للفقراء، پہلی جگہ کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کو دینے ہیں، مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ انما، ان 8 میں زکوٰۃ کو رکھنا ہے، ان سے باہر نہیں کہیں لے کے جانا۔ انما حصر کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ 8 گنتی کے ہیں، اس سے زیادہ نامی کوئی جگہ نہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ جائے تو صرف ان 8 جگہوں پہ جائے۔ انما الصدقات للفقراء، آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ فقراء کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ اب فقیر اور مسکین دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو بڑا معروف ہے فقیر مسکین دونوں، لیکن فقیر اور مسکین میں تھوڑا فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جو نادار ہے، نادار کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کے لیے کفایت نہیں کر رہا، کافی نہیں ہے۔ پہلے کے پاس ہے کچھ نہیں، نادار ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے لیکن کافی نہیں، خرچہ مہینے کا اس کا 10,000 ہے اور یہ کماتا ہے 9,500، 500 کا مقروض ہوگا ہر مہینے۔ ایک مثال ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس واقعہ میں ذکر کیا ہے کہ وہ جو کشتی توڑی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے، کانا لمساکین، وہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ اب دیکھیں کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ بار برداری، وہ سواریاں لانا لے جانا، وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ محنت مزدوری پوری نہیں پڑتی، ان کے اخراجات زیادہ ہیں۔ گھر میں 4-6 بچے ہیں، بیوی ہے، والدہ والدین کی خدمت بھی کرنی ہے،
بہنیں ہیں کمائی کا کر کے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اس بیچارے کو کمائی جو ہے وہ پوری نہیں پڑ رہی، یہ مسکین ہے۔ بعد نے کہا فقیر مسکین ہے، مسکین فقیر ہے، لیکن قرآن کریم کے ان کلمات پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ فقیر نادار، بے بس، بے کس، جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین جس کے پاس کچھ ہے لیکن تھوڑا ہے، اس کے لیے کافی نہیں۔ والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ کام کر رہے ہیں، کارندے ہیں، ان پہ بھی ان کی تنخواہوں کی شکل میں زکوٰۃ لگتی ہے۔ ان کی تنخواہ ان کی زکوٰۃ میں سے، جمع کردہ زکوٰۃ میں سے دے دی جائے، کوئی حرج نہیں۔ والمؤلفات قلوبہم، کچھ لوگوں کے دلوں کی تالیف، دلوں کو قائم رکھنا، وہ کفر سے اسلام میں آئے ہیں، ابھی نئے آئے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیجیے۔ ایک آدمی ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گیا ترجمے کے ساتھ، یہ وہ کچھ اس کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قریب آ رہا ہے، اس کو زکوٰۃ دیجیے تاکہ اس پر احسان ہو اور وہ زیر بار احسان ہو کر داخل ہو جائے اسلام میں۔ ایک آدمی اپنے علاقے میں بڑا شر پھیلاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ خاص طور پر ابھی انڈیا کا ماحول ہے یا غیر مسلم علاقوں جتنے بھی ہیں، ان ماحول میں ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورے محلے میں شر پھیلائے رکھتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، مسلمان بہو بیٹیاں آتے جاتے ان کو تنگ کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیجیے۔ آپ کا ایک مسلمان آدمی اس کو جب زکوٰۃ جا کے دے کے آئے گا، اسے تو نہیں معلوم نا زکوٰۃ کیا ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ لو زکوٰۃ ہے، یہ تو غریب بھی نہیں لیتا نا ایسا کہنے سے۔ آپ اپنے رشتہ دار کسی کو جا کے ایسے کہہ کے دیجیے کہ یہ میرا زکوٰۃ کا پیسہ لے لو، منہ پہ مارے گا، میں تیری زکوٰۃ کے لیے رہ گیا ہوں۔ آپ پیسہ اسے دیجیے، اس کے شر میں کمی آ جائے گی کہ یار مسلمان میرا تعاون کر رہے ہیں، میں ان کے بہو بیٹیوں کو کیوں چھیڑوں یا ان کو کیوں تنگ کروں۔ یہ سارے مؤلفات قلوب میں آتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل گردنیں آزاد کرنے کا اور تو کوئی راستہ نہیں رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مقروض ہیں اور جیلوں میں بند ہیں، قرضے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں، ان کا قرضہ ادا کر کے ان کو جیل سے نکالیے۔ لیکن دیکھیے، قرضہ اس آدمی کا ادا کیجئے، آدمی نیک ہو، قرضہ کسی معقول وجہ سے چڑھا ہو۔ شرابی کبابی آدمی ہے، جوا کھیل کھیل کے اس نے مقروض ہو کر جیل لی ہے، سڑنے دو اس کو، کیونکہ اس کے اپنے کرتوت کا، اس کو کرتوت کی سزا دی جا رہی ہے۔ والغارمین، وہ مقروض، وہ شخص جس پہ کوئی بوجھ آ گیا، کسی نے ذمہ داری لی تھی کہ بھائی تمہارے پیسے میں دے دوں گا، تیسرے آدمی سے کہا کہ تم مطمئن ہو جاؤ، ان کے پیسے میں دے دوں گا، اور یہ بھاگ گیا۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 کچھ بھی ہے، اب یہ تو بیچارہ نہیں دے سکتا نا، یہ تو مسکین آدمی، اس کا تو مطلب تھا کہ میری جان پہچان اچھی ہے، میرا اعتماد ہے، میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، دے گا پیسے، لیکن یہ بھاگ گیا۔ اس آدمی کا جو قرضہ چڑھا ہے کسی کی وجہ سے، وہ قرضہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے آپ اتار سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ ہے والغارمین، اور وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک شادی ہونے والی ہے، وہ گھر والے غریب ہیں، شادی میں وہ فریج بھی دیں گے، ایئر کنڈیشن بھی دیں گے، چھوٹی موٹی موٹر سائیکل بھی دیں گے، گاڑی تو نہیں دے سکتے لیکن موٹر سائیکل بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، جہیز پورا تیار کر کے دیں گے۔ اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ یہ فی سبیل اللہ میں آئے گا؟ یہ فی سبیل اللہ میں نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دے کے اور خراب کرتے ہیں۔ ایک لڑکا اسکول میں پڑھ رہا ہے
اور اسکول انگریزی تعلیم والا ہے، دینی تعلیم کا نام تک اس میں نہیں ہے، اس کی فیس ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں بنتی، کچھ بالکل ہی خاموشی ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اگر دینی تعلیم بھی ہے، سکول بھی ہے، کوئی بات نہیں، دینی تعلیم کے نام سے آپ دے دیجئے، بالکل ہی سکول ہے غیر دینی تعلیم کے لیے، اس میں دینی تعلیم کا نام بھی نہیں، وہاں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ایک جگہ کیمپ لگا ہوا ہے افطار صائم کا، آج کل یہ بھی بہت رواج ہو گیا، افطار صائم کے لیے فوراً پیسے نکال کے دیں گے، پتہ چلے گا کہ پیسے زکوٰۃ کے دیے ہیں۔ افطار صائم میں سب مسکین کو کھانا کھاتے ہیں، افطار صائم میں مدیر بھی کھانا کھا رہا ہے، افطار صائم میں مرکز کا پورا عملہ کھانا کھا رہا ہے، افطار صائم میں جو درس دینے آیا ہے وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، ہمیں بھی ساتھ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ جگہ زکوٰۃ کے پیسے کے لیے نہیں ہے، افطار صائم میں جیب سے پیسہ دیجئے، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کے لیے اللہ نے جگہ مقرر کر دی۔ ایک اور چیز ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی بعض لوگوں نے پوچھا اور پوچھا جاتا رہتا ہے کہ آج کل ایک پیکنگ سسٹم آیا، اناج کا پیکٹ، اس میں تیل بھی ہے، شکر چینی بھی ہے، آٹا بھی ہے اور نگٹس بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ایک پیک بنا کے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس پیک کی تقسیم کے وقت گلی میں جا رہے ہیں آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ گھر کس کا ہے، آپ کو دے کے جانا ہے، ہندو آ گیا اس کو بھی دینا ہے، آگے عیسائی آ گیا اس کو بھی دینا ہے، سکھ آ گیا اس کو بھی دینا ہے، نمازی کو بھی دینا ہے، بے نماز کو بھی، دیندار کو بھی، بے دین کو بھی۔ اگر ایسا ہی کریں گے تو کیا اس میں زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ پیکنگیں کر کے دینا، آپ غریب ہیں، ایک نقطہ صرف ذہن میں رکھیں، بلکہ ہو سکے تو سمجھ لیں، غریب آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ گھر والے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں اپنے بچے کے لیے جوتا چاہیے اور ایک بچے کے لیے کپڑے چاہیے، آپ اس سے جا کے 500 کا 1000 روپے کا پیکٹ چینی چائے کا دے کے آگے، چینی چائے کو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو بچہ جوتا مانگ رہا ہے، ایک بچہ کپڑے مانگ رہا ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ یہ پیکٹ بیچے گا؟ پیکٹ بیچنے والے پر پھر الگ اعتراض ہوتے ہیں، لو جی ان کو دیتے ہیں یہ جا کے بیچ، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ نے 1000 ریال خرچ کیا، 1000 ریال کا پیکٹ بنا کے اسے دیا، اور اس نے جا کے دکان پہ اس کو 600 کا 500 کا 700 کا ایسے بکے گا نا، وہ کیسے لیں گے وہ برابر قیمت میں؟ آپ اس آدمی کے ہاتھ میں جا کے وہ 1000 ریال دیجئے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح آدمی صحیح استعمال کر سکتا ہے اس کو؟ کیا ہی ایک آدمی پاگل ہے، نیم پاگل ہے اس کے گھر میں لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کو دیں گے یہ استعمال نہیں کر سکے گا، پیسہ اسے نہ دیجئے، گھر والوں سے پوچھئے تمہاری کیا کیا ضرورت ہے، اسے وہ دے دیجئے۔ ایسے ہی آپ نے کیش ایک ایسے گھر کے آدمی کو، سربراہ کو دے دیا جو شرابی ہے، نشئی ہے، کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، پاؤڈر ہے، آج کل تو نشے بھی بے شمار قسم کے ہیں نا، آپ اس کو جا کے دیں گے وہ اپنے نشے میں اڑا دے گا، اس کو بھی نہ دیجئے، اس کے گھر والوں سے پوچھئے کیا حاجت ہے۔ لیکن یہ کہ پیکٹ بنائے اور بانٹے چلے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ان میں صرف نہیں ہوتا۔ وفی سبیل اللہ میں سب سے پہلے نمبر پر جہاد آتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور اہل علم نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں خالص لوجہ اللہ کیا جاتا ہے، دعوت و ارشاد کا میدان ہے، وہ سارا بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اس میں بھی یہ پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ 8واں مسافر ہے، اور مسافر کون سا؟ میرا خیال ہے پرانے مسافروں کی بات ہے یہ، تو آج کل تو مسافر کے جیب میں کارڈ ہے،
کسی بھی علاقے میں جاؤ مشین لگی ہوئی ہے، اے ٹی ایم میں کارڈ داخل کرو، اپنا پیسہ نکالو، مسافر کی جیب کٹ گئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر کبھی مسافر ایسا ہے کہ جیب بھی کٹ گئی، کارڈ بھی ساتھ کٹ گیا، بیگ اٹھا کے کوئی لے گیا، اس میں سارا کچھ تھا، آپ کو معلوم ہو کہ یہ واقعی ایسا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ان میں آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پہچاننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ میں نے کہا کہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، کہیں بھوکے تو نہیں نا؟ روزہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے گاڑی کھڑی کی ایک پیٹرول پمپ پر، ایک گاڑی بڑی فرسٹ کلاس آپ کے تھوڑا آگے کراس کرتے ہوئے آ کے کھڑی ہو گئی، آپ کے نکلنے کا راستہ اس نے چھوڑا ہے، لیکن کچھ ایسے انداز سے کہ آپ اس پر توجہ دیں۔ گاڑی کھڑی کی، باہر نکلا اور آپ کے ساتھ آ کے کہتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی ہے اور میری گاڑی میں پیٹرول نہیں۔ پہلے لوگ مانگتے تھے، کوئی 2 ریال دے کے بھی جان چھڑا سکتا تھا، 5 بھی، کچھ بھی۔ اب جس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے اس کو آپ کیا دیں گے؟ 10-20 سے کم تو بنتا ہی نہیں نا، گاڑی ہے۔ یہ مانگنے والے گداگر ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، الا یہ کہ آپ کو واقعی کسی کے بارے میں اعتماد ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ فرسٹ کلاس گاڑیوں میں مانگنے والے آ رہے ہیں، چوکوں کناروں پر مانگنے والے کھڑے ہیں، ان گداگروں پر نہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعی ایسا ہے کہ جس کی جیب کٹ گئی، جو سفر کے دوران محتاج ہو گیا، اس کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کے مہینہ میں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے کہ اس رمضان کے مہینہ میں ہمارے اندر انقلاب آ جائے اور ہماری جتنی برائیاں ہیں وہ چھوٹ جائیں، اور اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرے، مہربانی کرے، اس مہینہ کی برکتیں ہم پر نازل کرے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ میری خالہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی خالہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ میں کئی ایک پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مختلف پریشانیاں ہو سکتی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے۔ کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ کیا بشت کا ٹخنوں سے نیچے ہونا جائز ہے؟ آپ بتائیے، آپ بشت پہنتے ہیں؟ بشت سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو اوپر عربوں نے عبایا ٹائپ اوپر لیا ہوتا ہے نا، اس کو بشت کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی بشت پہنتا ہے؟ مجھے کبھی کسی نے بشت پہنے ہوئے دیکھا؟ علماء کرام پہنتے ہیں احتراماً، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ منع نہیں، لیکن کبھی مجھے کسی نے پہنے ہوئے دیکھا ہو، میں بھی نہیں پہنتا، تاکہ آپ کے ساتھ مل کے چلتا رہوں۔ یہ تھوڑی سی وہ ضرورت سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، ہمارے اکثر لوگ پہنتے ہیں۔ جو چیز آپ پہنتے نہیں، آپ اس میں گھسنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ صرف اعتراض کرنا چاہتے ہیں، سوال کا جواب نہیں۔ آپ کہیے کہ شلوار کے ٹخنے نیچے میں سمجھوں کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کہیے کہ چادر دھوتی تہبند یہ ٹخنے کے نیچے مجھے معلوم ہے یہ ضرورت ہے ہماری، پتلون کہیے، کچھ کام کی بات کہیے، آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کی نہ ہمیں آپ کو ضرورت ہے۔ اب کسی عالم کو پکڑ لیں گے، ان میں سے جو بشت والے ہیں، کیا کسی کو پکڑ لیں گے، روکیں گے، کہیں گے کہ تمہاری یہ ایسے کیوں نیچے جا رہی ہے؟ پہلی بات یہ کہ میں آپ عالم کوئی بھی گناہ سے یا غلط خطا سے بری تو کوئی نہیں ہے نا، اور میرے خیال میں 100% تو یہ نہیں کہہ سکتا بشت جو ہے وہ لباس نہیں ہے۔ بشت جو ہے نہ وہ قمیص ہے، نہ وہ تہبند ہے، نہ وہ شلوار ہے۔ لباس تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو سطر ڈھانکنے کام آئے، یہ تو سطر نہیں، یہ محض ایک رواج ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں چادر لیتے ہیں نا، اوپر چادر لینے کے انداز بھی الگ الگ ہے۔ ایک چادر یہ ہے نا کہ اس چادر کو کندھے پہ ڈالا اور آگے لٹکا لیا، کسی نے تھوڑی سی کندھوں کو لپیٹ لیا، مختلف انداز ہیں۔ یہ آگے لٹکانے والا ہے، یہ بشت بالکل وہی ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوئی نیچے گئی۔ آپ اس کو بشت سمجھ کے ان کو معاف کر دیں تو کیا حرج ہے؟
اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے باہر کے سوال نہ کیا کریں۔ کیا عصر بجے بعد مغرب سے پہلے کوئی نمازیں پڑھنی جائز ہیں؟ یا عصر کے بعد نفل نمازیں جائز نہیں ہیں۔ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نمازیں جائز نہیں۔ اگر کسی کو یاد آ جائے کہ میری تو ظہر رہتی ہے تو یہ فرض ہے، یہ ادا کرے۔ فجر رہتی ہے، مغرب رہتی، کوئی بھی رہتی ہے، فرض نماز ادا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی عصر کے بعد باہر سے مسجد میں آیا اور بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں جو ہیں ان کو بعض علماء نے واجب قرار دیا اور کہا کہ وہ بیٹھے نہیں جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے، یا 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے یا بیٹھے نہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر تھوڑا سا وقت ہے، گزارا کر سکتا ہے تو کھڑے کھڑے ہی اپنا کام کر لے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نماز شروع کرتا ہوں تو کہیں توڑنی نہ پڑ جائے، پوری نہیں ہوگی، 1 منٹ باقی ہے، تو بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے کھڑے سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہوئے بڑا لمبا وقت لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو 2-1 منٹ کی بات ہے۔ جیسے نماز استخارہ وغیرہ، استخارہ جو ہے یہ ایک سببی نماز ہے اگر کسی کو ایمرجنسی ہے۔ ایک استخارہ یہ ہے کہ میں نے منگنی کا پیغام دینا ہے، اچھے کام سے بات شروع کرتے ہیں، منگنی کا، شادی کا پیغام دینا ہے۔ اب یہ استخارہ کیا عصر کے بعد ہی کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے رات ہے، اگلا بھی دن ہے، آپ نے پیغام دینا ہے۔ استخارہ کر کے آرام سے یہ وقت اختیار نہ کریں۔ کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی اس کو فائنل کرنا ہے، اس کے لیے اگر آپ استخارہ کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔